ड्रग एडिक्ट का इलाज कर ले और वो दोबारा पीना शुरू कर दे। तो जब हमने 4th फेज शुरू किया तो उसमें से हमने कोई 965 ड्रग एडिक्ट्स हमने उठाए। तो उसमें जो रिलैप्स आया वो सिर्फ 96 लोग थे। वो ये थे कि जिनका हमने पहले इलाज किया था और वो फिर इस लानत में दोबारा पड़ गए थे। तो ये 10% बनता है। तो WHO के जो प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स हैं वो ये हैं कि अगर 100 में से आप 65% लोगों का सक्सेसफुल इलाज कर लें और 35% रिलैप्स हो तो इसको 100% सक्सेस कहा जाता है। तो इंशाल्लाह अनकरीब 4 फेज़ों के बाद हमारा 5th फेज़ शुरू होने वाला है। और अभी हम समझते हैं, जैसा आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है, कि अभी भी 300 साढ़े 300 लोग हमारा जो अंदाज़ा है वो पेशावर में मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है कि जब ये 5th फेज़ हम 5th फेज़ की रिहेबिलिटेशन हम शुरू करेंगे, लोगों को उठाएंगे, तो मेरे ख्याल में पेशावर में फिर ये बिल्कुल ड्रग फ्री पेशावर हो जाएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी ठीक नहीं है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि 2 लाख के करीब आपके रक्षस जो हैं वो इधर पेशावर में चलते हैं। अब बात ये है कि मैं ज़रा खुल के बात करूंगा, ऐसे भी हैं कि एक रजिस्ट्रेशन पे 5-5 6 रक्शे चल रहे हैं, ऐसे भी हैं कि टेम्पर्ड रक्शे भी चल रहे हैं, ऐसे हैं कि वो रक्शे जो हैं दूसरे सूबों के लिए पेशावर में चलते हैं, ऐसे भी रक्शे हैं कि वो फॉर एग्जांपल बन्नू, एबटाबाद या स्वात के लिए है। एबटाबाद में तो रक्शे खैर चलते नहीं है, किसी और शहर के लिए हैं, ज़िले के लिए वो इधर चलते हैं। हमने इनको आपको अखबारों से भी, हमारी मीटिंग्स के हवाले से हमारी एक बहुत ज़्यादा बड़ी कोशिश रही है कि किस तरीके से हम इस चीज़ को रेक्टिफाई करें। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। हमने पिछले साल एक्शन लिया, तकरीबन 1000-1200 के वो रक्शे जो चोरी के रक्शे थे, जो टेम्पर्ड रक्शे थे, जिनके इंजन चेसिस टेम्पर्ड थे, उनको हमने जो है ना डिटेन किया, उनको वो किया। अब आपको पता है कि आजकल जो आपकी पावर्टी लाइन है वो 45% जो है ना आपकी आबादी आपके मुल्क की वो पावर्टी लाइन से नीचे है। अब उसके जब आप रक्षक को पकड़ते हैं तो उसके पीछे एक फैमिली होती है, एक ख़ानदान होता है, उसका रोज़गार है। तो फिर हमने जो है हमने पकड़ा और फिर हाई लेवल पे जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप थी, चीफ मिनिस्टर साहब के लेवल पे वो हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसी कोई स्कीम लेके आएँ कि हम इनको बैंक ऑफ खैबर के थ्रू इनकी कोई फाइनेंसिंग करें, ख़ासकर ये जो 2 स्ट्रोक है इससे हम फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रक्षस की तरफ उसको कन्वर्ट करें। तो अभी हम एक प्लान लेके आए हैं कि ये जो पावर्टी है इसके ऊपर भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, और तकरीबन हमने रक्षस को जो फ्रेंडली रक्षस जो है ना वो बनाने की मद में अभी बैंक ऑफ खैबर से प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उस पॉलिसी की अप्रूवल दे दी है। तो उसके तहत हम इन रक्षों को इन्वायरमेंट बेहतर बनाने के लिए और जो टेम्पर्ड और चोरी के रक्षे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, और जो बाकी रक्षस हैं उनको इन्वायरमेंटली फ्रेंडली वो करेंगे। एक आपने बेगर्स की बात की, जिसका पहले आपने सवाल किया। बेगर्स के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि ये एक हमारा इंटरनेशनल और नेशनल एक अलमिया है। आप लोगों ने को मीडिया से आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि किस तरीके से इससे मुल्क की इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी बदनामी हो रही है, नेशनल लेवल पे बदनामी भी है, और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी बन गया है। हमने कोई 4-5 दफ़ा बड़े एक्शंस लिए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और बाकी जो मुताल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं उनको मिला के। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमने पहले सर्वे किया इंटेलिजेंस एजेंसी से, स्पेशल ब्रांच, इंटेलिजेंस ब्यूरो और बाकी इदारों से, कि एक्चुअली हमारे पेशावर शहर में फॉर एग्ज़ाम्पल कितने बेगर्स हैं, 1। उनकी फिर हमने कैटेगरीज बनाई कि इसमें एक्चुअली नीडी कितने हैं, कि प्रोफेशनल बेगर्स कितने हैं। फिर हमने एक कैटेगरी भाई कि इसको जो प्रोफेशनल बेगर्स ये कौन है, कहाँ से आए और इनका तरीक़ाकार क्या है। तो आप यकीन करें कि जब हमने पहली दफ़ा एक्शन लिया पिछले साल, तो उसमें से 21 ठेकेदार की लिस्ट आई, बमा नाम, उनकी वल्दियत, उनकी शहरियत, कि उनका कहाँ से ताल्लुक़ है। तो 21 में से 17 ऑन रिकॉर्ड हमने अरेस्ट किए। उनका काम क्या होता था कि उन्होंने चौक, पेशावर के चौक आपस में तकसीम किए हुए थे। इन 21 लोगों ने वो फ्री ट्रांसपोर्टेशन बेगर को देते थे, फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग और खाना उनको देते थे। तो 21 में से 17 हमारे हाथ चढ़ गए और उनको हमने डी खान जेल की सैर कराई, वो उधर हमने भेजा। तो उससे काफ़ी बेगरी जो है ना उस पर कंट्रोल आ गया।
لیکن پھر وقتاً فوقتاً یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم نے ابھی تک اس میں تقریباً کوئی 4 آپریشنز کیے، اور جو نیڈی ہیں اس کے لیے دارالکفالہ جو کہ ہماری کیپیسٹی تھی کوئی 300 کی، اس کو ہم نے انہانس کر کے پروونشل گورنمنٹ سے اسپیشل فنڈز لیے، وہ ہم 700 تک لے گئے کہ نیڈی کو فری فوڈ، فری کھانا پینا اور فری شیلٹر، یہ ہم ان کو دیتے تھے۔ اور جو بچے تھے جو ان کو ہم جو ہے ڈیٹین کر کے، ہمارا چارسدہ میں جو سینٹر ہے اس کی 700 کیپیسٹی ہے، تو ان کو ہم اسٹریٹ چلڈرن ادھر اگین کوالٹی ایجوکیشن، کوالٹی بیڈنگ، فوڈ، اور وہ ان کے لیے ہم ادھر شفٹ۔ یہ مسئلہ ابھی بھی روزانہ کی بنیاد پہ نظر آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے بیگری ختم کر دیا، کیونکہ ابھی آپ ادھر سے نکلیں گے تو آپ کو باہر نظر آئیں گے، لیکن جب آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں اسلام آباد کے ساتھ یا کسی بھی شہر کے ساتھ، تو آپ یقین کریں کہ پشاور کم از کم ان 2 سیکٹرز میں نمایاں ڈفرینس آپ کو نظر آئے گا۔ میں بڑی بات نہیں کہتا، آپ اسلام آباد ہر دوسرے تیسرے دن جاتے ہیں، آپ کسی بھی چوک پہ کھڑے ہو جائیں تو جس طریقے سے وہ بیہیویئر ہے، کم از کم وہ بیہیویئر آپ کو پشاور میں نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ پرابلم ابھی بھی پشاور میں ہے، انشاءاللہ اس کو ہم مزید اس چیز کے اوپر کام کریں گے۔ اور میں چاہتا بھی ہوں کہ آپ لوگوں کو کم از کم یہ چیز پتہ چلے کہ حکومت جو ہے کس طریقے سے اس چیز پہ کام کر رہی ہے۔ میں جب ادھر ڈپٹی کمشنر تھا پشاور میں، 2-2.5 سال میں ادھر ڈی سی رہا، تو اس وقت ہم نے کافی انیشیٹو لیے، اس کے اوپر پھر پروونشل ریفارمز یونٹ بنا ان انیشیٹوز کے اوپر، پھر اس کے بعد پروونشل سٹیزن پورٹل بنا، پھر پروونشل سٹیزن پورٹل سے PMR جس کو پروونشل مینجمنٹ ریفارمز یونٹ کہتے تھے، اور وہ پھر پرائم منسٹر کے آفس تک وہ پہنچا، جسے پاکستان سٹیزن پورٹل بنا، اور وہ سارے وہ انیشیٹوز جو انیشلی پشاور سے شروع ہوئے اور پھر اس کی پوری امپلیمنٹیشن پورے ملک میں ہوئی ہے۔ تو ہم جب ڈی سی جب بہت سارے انیشیٹو ہم نے لیے، تو ایک یہ جب میں ادھر سے ٹرانسفر ہوا تو میری نظر میں ایک یہ کام تھا کہ ڈرگ ایڈکٹس جو ہیں یہ پشاور شہر میں بہت زیادہ ہو گئے تھے، بیکاز کیونکہ چیپ اور ایزلی اویلیبلٹی آف ڈرگس اس کی وجہ سے۔ تو اس میں جو ڈرگ ایڈکٹس تھے اس میں فارنرز بھی تھے، سندھ، پنجاب، بلوچستان، GB، کشمیر سے بھی آئے ہوئے تھے۔ تو میں نے جب میں کمشنر آیا تو میں نے کہا کہ ہم نے ایک ایفرٹ کرنی ہے اور اس مسئلے کا حل ہم نے نکالنا ہے۔ تو باقی یہ لمبی سٹوری ہے۔ ہم نے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو بنیاد بنا کر ہم نے چیف منسٹر صاحب تک، اس وقت کے جو چیف منسٹر محمود خان صاحب تھے، پھر اس کے بعد علی امین خان آئے، اور ابھی ہمارے جو آنریبل چیف منسٹر ہے سہیل افریدی صاحب آئے، تو انہوں نے اس کام میں کافی انٹرسٹ بھی شو کیا، اور پروونشل گورنمنٹ کے تعاون سے ابھی تک ہم نے 4 فیزز کمپلیٹ کیے ہیں، اور 4730 ڈرگ ایڈکٹس کا علاج ہم نے کیا ہے۔ اس میں فارنرز بھی ہیں، اس میں چاروں صوبوں سے ہیں، اور اس میں جو ہے نا کشمیر اور GB سے بھی لوگوں کا ہم نے علاج کیا ہوا ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈرگ، اور یہ وہ لوگ تھے جو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں ہمارے ملک میں اتنے مارجنلائز سیکشن آف دی سوسائٹی کوئی بھی نہیں ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کو گھروں سے نکال دے یا بچے اپنے والدین کو گھروں سے نکال دے، اور وہ پشاور کے سڑکوں کے اوپر، گلیوں پہ، پلوں کے نیچے جو ڈیران تھے جہاں پہ گن ڈیر، اس میں جو ہے نا اپنی زندگی گزارتے ہوتے تھے، اور وہ نشہ خاص کر ہیروئن اور آئس اس چیز کے ایڈکٹس تھے۔ تو یہ اس سے مارجنلائزڈ سیکشن آف دی سوسائٹی دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اس کا الحمدللہ سوشل ویلفیئر کے تعاون، ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے، چیف منسٹرز جو ہمارے 3 گزرے ہیں، صوبائی حکومت نے اس پروگرام کو فائنانس کیا ہے، اور میں نے اور میری ٹیم نے ہم نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا اس کے لیے۔ اس کے اوپر ہم نے نہ ایک پیسہ خرچ کیا ہے، نہ ہم نے ایک پیسہ اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ ساری جو پیمنٹس یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ نے کیا ہے، اور آپ یقین کریں کہ یہ اذان ہو رہی ہے اور جمعے کی نماز ہم پڑھ کے آئے ہم سب، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ یہ میں اتنا بڑا آپ کو یہ بات کر رہا ہوں۔ تو میں یہ بات کہوں گا آپ سے کہ دیکھیں جی، انکروچمنٹ جو ہے یہ ایک کنٹینیوس مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا۔ ایک ہوتی ہے ٹیمپریری انکروچمنٹ اور دوسری ہوتی ہے پرماننٹ انکروچمنٹ۔ اور میرے خیال میں انکروچمنٹس کا بھی میرا کافی، میں ایڈمنسٹریشن میں رہا ہوں ڈے 1 سے،
تو یہ انکروچمنٹس میں بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتہ مطلب چلتا ہے کہ کچھ چیزیں کیا لیپسز ہیں. میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے پارٹ پہ بھی بہت ساری لیپسز ہوں گی اور لیپسز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جہاں پہ ہیومن انوالومنٹ ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ سارے ہیومن جو ہے نا وہ تو 100% ٹھیک نہیں چلتے، کچھ پروفیشنلی کمزور ہوگا، کچھ دوسری اور کوئی کمزوری ہوگی، ہم میں بھی کمزوریاں ہیں. لیکن دیکھیں جی، سب سے اچھی مینجمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بھی ہم کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے. اگر ہمارا ہر شہری وہ یہ چیز کر لے کہ جی جو مین یا ہیومن یا انڈیویجول جنریٹڈ گند ہے اس کا میں نے ڈسٹ بن تک پہنچانا ہے، یا میں نے اپنی دکان جو پرسکرائبڈ لمٹس ہے اس سے باہر نہیں نکالنی ہے، تو آپ یقین کریں کہ ان ساری ایکٹیویٹیز کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن انفارچونیٹلی ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم سب نے مل کر ایجوکیشن، اویئرنیس اور ایز اے سٹیزن جو ہماری ذمہ داری ہے، کچھ آپ کی ذمہ داری ہے، کچھ میری ذمہ داری ہے، ہم سب مل کر جب اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ہر چیز، ہر بیماری کے لیے، ہر مسئلے کے لیے حکومت کی طرف دیکھنا جو ہے میرے خیال میں وہ مناسب نہیں ہے. حکومت کے ریسورسز جو ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہیں، اور اچھی مینجمنٹ یہ ہوگی کہ کمیونٹی، گورنمنٹ یا جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کر ہم اس چیز کا تدارک کریں. اس میں مسئلے مسائل ہیں اور وقتاً فوقتاً ہم اس کو ریکٹیفائی بھی کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے کمپلینٹس نہ آئیں، لیکن یہ ایک نیچرل وہ ہے، کمپلینٹس آئیں گے اور انشاءاللہ ہم اس کو